خدا یسوع مسیح کا فضل اور اطمینان آپ سب کے ساتھ ہوتا رہے۔ خدا ان کا شکر کرتے ہیں آج اس لمحہ کے لیے جو خدا نے بخشا ہے، تاکہ فضل ٹی وی کی وساطت سے خدا کی وہ آواز، خدا کا وہ کلام جو خداوند نے مجھے 11 تاریخ کو رات 2:25 پر دیا، وہ آپ کے ساتھ شیئر کر سکوں۔ خدا کے پاک روح نے مجھے اٹھایا اور ایک فقرہ انگلش میں دیا، میک یور پاتھ اسٹریٹ، اپنی راہوں کو سیدھے بناؤ۔ جب خدا کے پاک روح نے مجھے یہ لفظ دیے تو میں اٹھا اور خدا کے پاک روح کی رہنمائی میں ان تمام ریفرنس کو کوٹ کیا۔ یسایہ 40واں باب اس کی 3 آیت سے 5 آیت تک آپ کے سامنے پڑھنا چاہتا ہوں۔ یہاں پر خدا کے کلام میں لکھا ہے، پکارنے والے کی آواز، بیابان میں خدا کی راہ درست کرو، صحرا میں ہمارے خدا کے لیے شہرا ہموار کرو، ہر ایک نشیب اونچا کیا جائے اور ہر ایک پہاڑ اور ٹیلا پست کیا جائے، اور ہر ایک ٹیڑھی چیز سیدھی اور ہر ایک ناہموار جگہ ہموار کی جائے، اور خداوند کا جلال آشکارا ہوگا اور تمام بشر اس کو دیکھے گا، کیونکہ خداوند نے اپنے منہ سے فرمایا ہے۔ خداوند نے اپنے منہ سے فرمایا ہے کہ میک یور پاتھ اسٹریٹ۔ انسانی دل ایک صحرا اور بیابان کی طرح ہے، جو خداوند کی آواز اس کی آمد کے لیے رکاوٹوں سے اٹکا ہوا ہے۔ خدا کے بندہ کے الفاظ پر جب ہم غور کرتے ہیں، پکارنے والے کی آواز پر جب ہم دھیان دیتے ہیں، اور پکارنے والے کی آواز کیا ہے کہ اپنے راستوں کو، اپنی راہوں کو سیدھا کرو اور خداوند کے لیے راہ جو ہے وہ تیار کرو۔ یہاں پر جب راہ کی بات ہوتی ہے، تیاری کی بات ہوتی ہے، تیار کرنے کی بات ہم کرتے ہیں، تو تیار کرنے سے مراد جب ہم لغت کے لحاظ سے دیکھتے ہیں، اس کا مطلب ہے آمادہ کرنا، درست کرنا، لیس ہونا اور سدھارنا۔ آج ہمیں جس بات کے لیے خداوند پکار رہا ہے، آواز دے رہا ہے، ہمیں اپنے آپ کو خدا کے کلام کے لیے، ایک نئے سال کے لیے 2022 کا آغاز ہو چکا ہے۔ خدا کا شکر کرتے ہیں، خدا نے مجھے اور آپ سب کو یہ سال جو ہے یہ بخشا ہے۔ میرے عزیز دوستوں، عزیزوں، بہن بھائیوں، ہمارے بہت سے ایسے دوست، عزیز بہن بھائی ہیں جو 2021 میں ہمارے ساتھ جو ہے وہ نہیں رہے اور وہ خدا کے پاس چلے گئے ہیں۔ اب لازم ہے کہ ہمیں وہ کام کرنا ہے جو خداوند مجھ سے، آپ سے، ہم سب سے چاہتا ہے۔ پہلی بات، اگر 2021 کے اندر آپ کی دعائیا زندگی میں کمی تھی، اس میں خامیاں تھیں، دعا کی خامیاں 2021 میں تھیں، تو اب ہمیں خدا کے پاک روح کی رہنمائی میں اس کی آواز سن کر اس خامی کو دور کرنا ہے، تاکہ جب ہم دعائیا خامیاں کو اپنی زندگی کے اندر سے دور کریں گے تو یقینی طور پر خدا ہمیں گائیڈ کرے گا۔ دوسری بات، ایمان کی کمزوری۔ اگر ہمیں ایمان کی کمزوریاں پائی گئیں 2021 کے اندر، تو 2022 آج بھی یہ پکار رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ اپنی دعائیا زندگی کو درست کرو، اپنے ایمان کو، اس کی کمزوری کو دور کرو اور روح القدس کے ساتھ اپنے رابطے کو قائم کرو۔ اور تیسری بات میں بتانا چاہتا ہوں، محبت کا فقدان۔ اگر 2021 کے اندر آپ کے اندر
عزیزوں کے ساتھ، دوستوں کے ساتھ محبت میں کمی واقع ہو گئی، خدا کے ساتھ کمی واقع ہوگی، آپ نے کوتاہی کی، تو آج بھی خداوند آپ سے یہی سوال کرتا ہے، مجھے تم سے یہ شکایت ہے کہ تو نے پہلی سی محبت جو ہے وہ چھوڑ دی ہے۔ محبت میں کمی دیکھے کیا ہے، اور آگے خدا کا بندہ فرماتا ہے، ورنہ میں آ کر تیرے چراغدان کو اس کی جگہ سے ہٹا دوں گا۔ اپنی محبت پر غور کریں، آپ کی محبت خدا کے ساتھ ٹھنڈی تو نہیں پڑ گئی؟ اور وہ کون سے ایسے فیکٹرز ہیں، عناصر ہیں جو آپ کے درمیان اور خدا کے درمیان حائل ہو گئے اور آپ کا مسا جاتا رہا؟ خداوند آپ سے مخاطب ہے، اپنے کام اور خدمت کی کوتاہیوں پر غور کریں۔ یہ 2022 کا سال جو ہے، میں ایمان رکھتا ہوں کہ خدا ہم سے پیار کرتا ہے، اور جب خدا ہم سے پیار کرتا ہے تو وہ اپنے بیٹوں کو، بیٹیوں کو تنبیہ بھی کرتا ہے تاکہ وہ اپنے آپ کو درست کریں اور ہماری زندگیوں کے اندر خدا ان کا کلام کثرت سے گہری جڑ پکڑے۔ اور پھر اگلی بات، چھٹی بات، خدا چاہتا ہے کہ ہمارے اندر میل ملاپ کو وسعت ملے۔ اگر آپ کی زندگی کے اندر میل ملاپ کا فقدان رہا ہے تو پھر 2022 کے اندر جو ہے وہ آپ نے اس بات کو اپنے ذہن میں رکھنا ہے، خدا یسوع مسیح آسمان کو چھوڑ کر زمین پر آ گیا، خدا اور انسان کے درمیان صلح کرانے کے لیے، میل ملاپ کرانے کے لیے۔ اور خدا یسوع مسیح کا پیغام میرے لیے، آپ کے لیے یہی ہے کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ میل ملاپ رکھیں۔ اور پالوس جب کرنتھس کے ایمانداروں کو خط لکھتا ہے تو واضح طور پر اس بات کو بیان کرتا ہے کہ تمہیں میل ملاپ کی خدمت جو ہے وہ تمہارے سپرد کی گئی ہے، اور پھر دوسری بات کرتا ہے تمہیں میل ملاپ کا پیغام جو ہے وہ دیا گیا ہے۔ اس لیے ہمیں اپنی اپنی زندگیوں پر غور کرنا ہے۔ ہر ایک پہاڑ کو، ہر ایک ٹیلے کو یاد رکھیں، روح القدس کی قدرت سے ہمیں اس کو پست کرنا ہے، اس کو نیچے لانا ہے۔ اگر آپ اپنی کوشش اپنے زور سے چاہیں گے تو ہرگز ایسا ہو نہیں سکتا۔ یہ ٹیلا، یہ پہاڑ آپ کی زندگی میں کون سا ہے؟ میں بھی یہ ٹیلا، یہ پہاڑ آپ کی زندگی کے اندر آپ کا تکبر ہے، آپ کا گھمنڈ ہو سکتا ہے، آپ کا غرور ہو سکتا ہے۔ دوسری بات آپ کی خود غرضی، اور پھر تیسری بات بے ایمانی ہو سکتی ہے، اور چوتھی بات آپ خدا کے کلام کی بنسبت دنوی کاموں میں زیادہ مصروف ہو گئے۔ اور ایک اور بات میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، شاید آپ کی زندگی کے اندر لالچ، طمع، دولت، ہرس نے جگہ لے لی جو آپ کو گمراہی کی طرف جو ہے وہ لے جا رہی ہے۔ اس لیے اپنی زندگی کے ان پہاڑوں کو، ان ٹیلوں کو یاد رکھیں، خدا ان کے سپرد کریں اور دعا کریں کہ خدا میری اس خامی کو دور کر۔ اور یاد رکھیں، یہ نہ اپنی کوشش سے کر سکتے ہو، صرف اور صرف خدا کے پاک روح سے۔ یہ پہاڑ میدان ہو جائے گا۔ آئے بڑے پہاڑ تو کیا ہے میرے خادم کے سامنے؟ تو نیست ہو جائے گا، دور چلا جائے گا، ہٹ جائے گا۔ اور خدا یسوع مسیح نے بھی خود یہ فرمایا کہ جب تم ایمان کے ساتھ اس پہاڑ سے کہو گے اکھڑ کر سمندر میں جا گر، تو یہ سمندر میں جا گرے گا۔ جو ٹیڑھا ہے وہ سیدھا بنے گا۔ اگر آپ کی راہ جو ہے وہ ٹیڑھی ہے، اگر آپ ٹیڑھے راہوں پر چل رہے ہیں، تو پھر یاد رکھیں روح القدس کو اپنی زندگی کے اندر خوش آمدید کہیں۔ اور جب آپ روح القدس کو اپنی زندگی کے اندر دعوت دیں گے اور کہیں گے روح القدس 2021 میں نے تجھے ناراض کیا، میں نے تجھے رنجیدہ کیا، میں دنوی باتوں میں الجھا رہا، میں خاندانی مسائل میں الجھا رہا، لیکن یہ نیا سال جو تو نے ایک اور مجھے دے دیا ہے، اب میں چاہتا ہوں کہ اس سال میں تو مجھے میری زندگی کے اندر پھلوں کو پیدا کر، تاکہ میں اپنی اس بنجر زمین کو تیری قوت اور قدرت سے زرخیز بنا سکوں۔ عزیزوں، دوستوں، بہن بھائیوں، ٹیڑھی جگہوں کو سیدھا ہمیں بنانا ہے۔ یہ ٹیڑھا چال چلن، یہ ٹیڑھا برتاؤ آپ کا دوسروں کے ساتھ، ایک دوسرے کے ساتھ ہو سکتا ہے۔ شاید 2021 کے اندر آپ کا برتاؤ
आपका सलूक बहुत से लोगों के साथ टेढ़ा रहा हो, आपका कारोबार में टेढ़ापन आ गया हो, आपकी चाल में टेढ़ापन आ गया हो, आपके लेन देन के अंदर टेढ़ापन आ गया हो, गुनाह के टेढ़े तरीके को अब आपको रूल कुछ से बर्रा के लहू के वसीला से सीधा बनाना है, और सिर्फ बर्रा का लहू हमारे सारे गुनाहों को धोता, पाक करता और साफ करता है। आओ हम अपने इन गुनाहों का इकरार करें और इकरार करके हम सीधी राह पर चलें, रास्तों को हमवार बनाए रोल को उसकी कुदरत से। नाहवार को हमें हमवार बनाना है। अपना मिजाज और अखलाक और अपनी आदत को आपने याद रखें हमवार करना है। सख्त और नामुलायम बातों को अपनी जिंदगी से खारिज करना है रोल को उसकी कुदरत से। इनकिसारी और जोश, अखलाकियात का फुकदान अगर आपकी जिंदगी के अंदर है तो आपने इसको भी सीधा करना है। अगर आपके मिजाज के अंदर तुंदी है, कख्तपन है, नागवार गुफ्तगू आप करते हैं, एबजोई करते हैं, नुक्ताचीनी करते हैं, सर्द मैरी आपके अंदर है, रूखापन आपके अंदर है, तो खुदावंद आपसे, मुझसे, हम सब से जो इस आवाज को सुन रहे हैं, खुदावंद फरमाता है मेक योर पाथ स्ट्रेट। ये खुदावंद की आवाज है, इसको सुने और अपने रास्तों को हमवार बनाएं। जब तक हम ये बातें अपनी जिंदगी के अंदर नहीं लाएंगे, याद रखें आगे लिखा है और खुदावंद का जलाल आश्कारा होगा। फिर खुदावंद का जलाल जो है वो ज़ाहिर होगा। अगर आपकी जिंदगी के अंदर गुनाह है, आपकी जिंदगी के अंदर ऐसी तमाम बातें हैं, तो फिर कभी भी खुदावंद का जलाल हमारी जिंदगी के अंदर ज़ाहिर नहीं हो सकता। यशाया 40वें बाब में खुदा का बंदा, उसकी पुकार जो हमें नजर आती है, इसको हम पढ़ते हैं, याद रखें इसकी तकमील जो है हम अहद जदीद के अंदर देखते हैं। मत्ती की अंजील के अंदर, लूका की अंजील के अंदर, मरकस की अंजील के अंदर, यूहन्ना की अंजील के अंदर, चारों अंजील के अंदर हम इसकी तकमील देखते हैं। मत्ती की अंजील के जब 30 बाप की दूसरी तीसरी आयत को पढ़े तो वहां पर लिखा है तौबा करो क्योंकि आसमान की बादशाही नजदीक आ गई है। ये वही है जिसका जिक्र यशाया नबी की मार्फत यूं हुआ कि बियाबान में पुकारने वाले की आती है कि खुदाम की राह तैयार करो, उसके रास्ते सीधे बनाओ। याद रखें जब कोई बादशाह आता है, जब कोई मिनिस्टर आता है, प्राइम मिनिस्टर आता है, तो आप अपने मुल्क के अंदर, तमाम ममालिक के अंदर देखते हैं रास्तों को सीधा बना दिया जाता है, सही रुकावटों को दूर कर दिया जाता है, टूटी सड़कें जो हैं उनकी भी मरम्मत कर दी जाती है, क्योंकि बादशाह जो है वो आ रहा है। इसलिए बादशाह की आमद के लिए, खुदा की आवाज को अपने अंदर लेने के लिए हमें अपने आप को, अपने दिल को खुदा के ताबे करके अपने गुनाहों का इकरार करना है। और लिखा है जो अपने गुनाहों का इकरार करता है और उनको तर्क करता है उस पर खुदा की रहमत होगी। गुनाहों को तर्क भी करना है, उनको छोड़ना भी है। इसलिए जब हम आगे बढ़ते हैं मरकस की अंजील के अंदर, तो वहां पर पहला बाब 30 आयत में लिखा है बियाबान में पुकारने वाले की आवाज आती है कि खुदाम की राह तैयार करो और उसके रास्ते सीधे बनाओ। फिर इसी तरह से लूका 30 बाब उसकी 4 आयत में लिखा है जैसा यशाया नबी के कलाम की किताब में लिखा है कि बियाबान में पुकारने वाले की आवाज आती है कि खुदाम की राह तैयार करो, उसके रास्ते सीधे बनाओ। और लूका 3:6 में लिखा है हर बशर खुदा की निजात को देखेगा। और फिर लूका 3:8 में लिखा है तौबा के मुआफिक जो है वो फल लाओ। और यूहन्ना पहला बाब उसकी 23वीं आयत को जब पढ़ते हैं तो वहां पर भी यही लिखा है, उसने कहा मैं जैसा यशाया नबी से कहा है बियाबान में एक पुकारने वाले की आवाज हूं। मैं बियाबान में पुकारने वाले की आवाज हूं कि तुम खुदावंद की राह को सीधा करो। अगर
آپ کی اپنی زندگی، اگر آپ کی اپنی راہ سیدھی نہیں ہے تو آپ خدا کی راہ کیا درست کرو گے؟ پہلے اپنے آپ کو درست کرو، اپنے گربان میں جھانکو، تو پھر دوسرے کو بھی آپ سیدھا کر سکتے ہو، دوسرے کی بھی آپ رہنمائی کر سکتے ہو۔ ایک اندھا دوسرے اندھے کی کیسی رہنمائی کرے گا؟ کیسے رہنمائی کر سکتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ امثال 30 باب 6 آیت میں لکھا ہے، اپنی سب راہوں میں اس کو پہچان اور وہ تیری رہنمائی کرے گا۔ آج ہمیں ضرورت ہے کہ ہم خداوند یسوع مسیح کو، روح القدس کی آواز کو پہچانیں۔ کلام مقدس کے اندر صاف اور واضح طور پر لکھا ہے، میری بھیڑیں میری آواز سنتی ہیں۔ اچھا چرواہا میں ہوں، اور اچھا چرواہا اپنی بھیڑوں کے لیے جان دیتا ہے۔ اور پھر امثال 14 باب اس کی 12ویں آیت میں لکھا ہے، ایسی راہ بھی ہے جو انسان کو سیدھی معلوم ہوتی ہے، لیکن اس کے انتہا میں موت کی راہیں ہیں۔ ایسی راہ بھی ہے جو انسان کو سیدھی معلوم ہوتی ہے۔ ہم کہتے ہیں یہ راستے پہ میں چل رہا ہوں، یہ راستہ بالکل سیدھا ہے، لیکن اس کے انتہا میں موت کی راہیں ہیں۔ یاد رکھیں، موت کی راہیں۔ آپ موت کی راہوں کی طرف تو نہیں چل رہے؟ اگر ایسا ہے تو پھر یاد رکھیں، آپ کو اپنی زندگی کا جائزہ لینے کی ضرورت ہے۔ آپ کی طبیعت کو، آپ کے مزاج کو، اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ پرسکون زندگی بسر کریں، روح القدس کی قدرت سے آپ ذہنی طور پر سیٹسفائیڈ ہو سکتے ہیں۔ آپ کا مزاج جو ہے وہ کرخت کی بجائے نرم ہو سکتا ہے، لیکن آپ کو اپنے راستوں کو پہلے سیدھا بنانا ہے۔ ہماری عادات لطیف اور خوشگوار ہو جائیں گی، ہمارے انداز گفتگو طریقہ شائستہ ہوگا، رفاقت میں ہماری وسعت جو ہے وہ آ جائے گی۔ اس لیے کہ جب ہم روح القدس کی رہنمائی میں، خدا کی رہنمائی میں، اس کی آواز کو سن کر 2022 میں چلیں گے تو پھر آپ کے لیے پراسپیرٹی جو ہے وہ نمایاں طور پر روحانی آنکھوں سے دیکھیں۔ روحانی پراسپیرٹی، اسپرچول پراسپیرٹی اور فزیکل پراسپیرٹی خدا آپ کو دینا چاہتا ہے۔ جلال کی بات کرتے ہیں، تب خدا کا جلال جو ہے وہ ظاہر ہوگا اور تمام بشر اس کو دیکھے گا۔ جلال، خدا کا جلال۔ جب ہم جلال کی بات کرتے ہیں تو یاد رکھیں، جلال جو ہے وہ 2 معنوں میں استعمال ہوتا ہے۔ لغت کے لحاظ سے اگر آپ پڑھیں تو پہلے میں اس کا نیگیٹو پہلو بیان کرنا چاہتا ہوں۔ اکثر آپ نے دیکھا ہوگا، اکثر جب لوگ ملتے ہیں یا ان کے درمیان گفتگو ہوتی ہے تو گفتگو کرخت ہو جاتی ہے، تو وہ کہنے لگتے ہیں، او یار وہ تو بڑے جلال چ آ گیا سی، وہ بڑی تحش آ گیا سی، وہ بڑی تیزی چ آ گیا سی، تندی، جوش۔ یہ سارا جو ہے یہ جلال کا مطلب ہے۔ میں رپیٹ کر رہا ہوں تاکہ آپ سمجھ جائیں۔ جلال کا مطلب تیش، تیزی، تندی، جوش۔ اگر آپ کی زندگی میں یہ باتیں ہیں تو پھر یاد رکھیں یہ آپ کی زندگی کے اندر نیگیٹو جلال ہے۔ لیکن جو کلام مقدس جلال کی بات کرتا ہے، خداوند کا جلال ظاہر ہوگا، تو اس کا مطلب ہے، جلال کا مطلب ہے روب، دبدبے والا۔ ہمارا خداوند روب اور دبدبے والا ہے۔ ہمارا خداوند جو ہے وہ قوت اور قدرت سے معمور خداوند ہے، اور جو سچائی کے ساتھ اسے قبول کرتے ہیں وہ ان کی زندگیوں کے اندر قدرت کو لاتا ہے، اور پھر ہم اس کے جلال کو بھی دیکھتے ہیں، لوگ بھی دیکھتے ہیں، کیونکہ خداوند کی قدرت جو ہے وہ ہماری زندگیوں کے اندر کام کرتی ہے۔ یسایہ 58 باب 8ویں آیت میں لکھا ہے، تب تیری روشنی صبح کی مانند پھوٹ نکلے گی، اور تیری صحت کی ترقی جلد ظاہر ہوگی، تیری صداقت تیری ہراول ہوگی، اور خداوند کا جلال تیرا چنڈاول ہوگا۔ خداوند آگے پیچھے سے ہمیں گھیرے رکھتا ہے، وہ رکھے گا، کیونکہ خداوند کی قوت اور اس کی قدرت اور اس کا جلال جو ہے وہ ہمیں گھیرے رکھتا ہے۔ پالوس کرنتھس کے ایمانداروں کو پہلا خط لکھتا ہے 6 باب کی 19-20 آیت میں لکھا ہے، کیا تم نہیں جانتے تمہارا بدن روح القدس کا مقدس ہے جو تم میں بسا ہوا ہے، اور تم کو خدا کی طرف سے ملا ہے، اور تم اپنے نہیں
क्योंकि कीमत से खरीदे गए हो, बस अपने बदन से खुदा का जलाल ज़ाहिर करो। हमें खुदा के जलाल को ज़ाहिर करना है। और अगर कोई शख्स कलाम मुकद्दस के अंदर लिखा है सादे को गुमराह करता है और उसको बुरी राह पर डाल देता है, तो फिर वो खुद अपने गड्ढे में जो है वो गिरेगा। आए बड़े पहाड़, जकरिया 4 बाब 7वीं आयत में लिखा है, आए बड़े पहाड़ तू क्या है। आपकी जिंदगी के अंदर क्यों ना कितने बड़े बड़े पहाड़ क्यों ना हो, कितने बड़े बड़े मसाइल क्यों ना हो, कितनी बीमारी बड़ी क्यों ना हो, और कितना पैसा आपने अपनी बीमारी पर लगा दिया है, याद रखें जब तक खुदा का रूह आपकी जिंदगी के अंदर काम नहीं करेगा, आपके बंधन जुए नहीं टूटेंगे। और जब तक आप निजात के बादशाह को, निजात दहिंदा को, खुदावंदों के खुदा को, बादशाहों के बादशाह को अपनी जिंदगी के अंदर जगह नहीं देंगे, उस वक्त तक आपके पहाड़ मैदान नहीं हो सकते। आए बड़े पहाड़ तू क्या है, तू जरुब्बाबेल के सामने मैदान हो जाएगा, खुदा के खादम के सामने मैदान हो जाएगा, और वो चोटी का पत्थर निकाल लाएगा तो लोग पुकारेंगे कि उस पर फजल हो, फजल हो। मत्ती 21:21 में लिखा है, यीशु ने जवाब में उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं, अगर शक न करो तो ना सिर्फ वही करोगे जो अंजीर के दरख्त के साथ हुआ, बल्कि अगर इस पहाड़ से कहोगे उखड़ जा और समंदर में जा पड़, तो यूं ही होगा। खुदा आपकी जिंदगी के अंदर 2022 में बड़ी कुदरत को लाना चाहता है। वो आपको अपनी कुदरत से भरना चाहता है, वो आपको फ्रेश अनाइंटिंग देना चाहता है। और जब तक आप अपनी इन रुकावटों को दूर नहीं करेंगे, जब तक आप इन बैरियर्स को दूर नहीं करेंगे, अपने रास्तों को सीधा बनाओ। वो में भी ये जो रुकावट है आपकी ज़िंदगी के अंदर, ये आप का हसद हो सकता है। आप हसद करते हैं किसी के साथ, अपने जेलस, द स्पिरिट ऑफ जेलस को आप जो है अपनी ज़िंदगी से खारिज करें। दुनियावी रग़बत, दुनियावी कामों में आप बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो गए हैं, पैसे के अंदर और बहुत सी ऐसी बातों के अंदर, और खुदा चाहता है इनसे निकल आओ। सबसे पहले खुदा की बादशाही, उसकी रास्तबाजी को तलाश करो, तो सारी चीज़ें जो है वो तुम्हें मिल जाएंगी। ये आपके लिए है, खुदा ने आपके लिए रखी हुई हैं, लेकिन शर्त यह है वो आपको बुलाता है ताकि आप पाक हो जाएं, पाक बनो, क्योंकि तुम्हारा बुलाने वाला पाक है। इसलिए दुनवी ख्वाहिशात से निकल आएं, जिस्मानी ख्वाहिशात के पीछे ना भागें, ये आर्जी हैं। हम उन चीज़ों के पीछे भागें जो खुदा में हमें शादमानी अता करती हैं। आलम बाला की चीज़ों की तलाश में रहो, आलम बाला की चीज़ों के ख्याल में रहो, ना कि ज़मीन पर की चीज़ों के। अपनी ज़िंदगी पर गौर करें, जांचें कि आपके अंदर कौन कौन सी ऐसी रुकावटें हैं जिनको हमने हटाना है, ताकि खुदा का पाक रूह हमारे दिल के अंदर आकर ठहर जाए, सुकूनत करे। जो हक ताला के पर्दा में रहता है वो कादर मुतलक के साए में सुकूनत करेगा। वो चाहता है कि आप हौसला शिकन ना हो, वो आपको आगे बढ़ाना चाहता है, वो आपकी ज़िंदगी के अंदर कुदरत को लाना चाहता है। वो हर किस्म की डिस्करेजमेंट को आपकी ज़िंदगी से खारिज करके आपको फ़तहमंद ज़िंदगी जो है वो अता करना चाहता है। इसलिए दुनवी मालो असबाब के पीछे ना भागें। हम देखते हैं कि बहुत से लोग जो हैं वो दुनवी मालो असबाब के पीछे भाग रहे हैं, और यहाँ तक भी देखा गया है कि उन्होंने अपने ईमान को, उस ईमान के जहाज़ को उन्होंने गर्क कर दिया। मेरे अजीज़ दोस्तों, बहनों, भाइयों, अपनी अपनी ज़िंदगी का जायज़ा लेते हुए हम अपने तल्लुकात खुदा से कायम करें, रिलेशनशिप बिल्ड करें। और मैं ये चाहता हूँ कि हम रूह कुछ की रहनुमाई में दुआ करें, अपने गुनाहों का, गलतियों का इकरार करें, और एक नए सिरे से एक नया अहद खुदा से बांधे। खुदा 2021 में मुझसे ये खताएँ हुई हैं, इकरार करके 2022 के आगाज़ में ही उसे अपनी ज़िंदगी
میں دعوت دے دیں اور کہیں فرما خداوند تیرا بندہ سنتا ہے. خداوند آپ سب کو اس کلام کے وسیلہ سے برکت دے. گاڈ بلیس یو.